ان پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے، پر ہم مسلمان خاموش ہیں۔ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ، عرب ممالک 3۔ یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے، تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے، اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی، اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے۔ وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہوں گے، اب کیا کریں ہم؟ ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے ہوتے، اتنی بڑی تعداد ہے تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے، اسرائیل پہیاں پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے۔ لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے، راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا، تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے، تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے، تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا، سمجھ رہے ہو؟ تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے، تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے، تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں، یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا۔ دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو، آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ، تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے، اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو۔ تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا۔ تو ایسے موقع پہ دعا ہے، اور کیا ہے، بد دعائیں ہیں، دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں۔ کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے، 100 دفعہ جائے، اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ، تو سب پہنچ جائیں گے۔ ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں، جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں، اس سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں، جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے۔ ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے، لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، اسرائیل میں یہ ہو گیا، فلانے جگہ یہ ہو گیا، یہ یوں نہیں کر رہے، یوں نہیں۔ میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے، تو بھی تو کچھ کرنا۔ کہہ رہا ہے میں اکیلا کیا کروں، یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا۔ بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے، وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں، گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی۔ تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے، یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو، لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے۔ جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو۔ تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں، کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں، سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا، تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر کر رہے ہوتے ہیں،
وہ پرلے درجے کے بیوقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے, اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے, آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے, اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں کوئی لا پاس ہوا ہے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی ایک جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے, اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے, یہ پاس کرو, یوں کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی کوئی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ, مبارک باتیں. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی, ماشاء اللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا وہ, کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. ارے جب آدھا کام ہوا تھا, آدھا ہوا ہی نہیں تھا, تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا, اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا, آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر, لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے, تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتہ ہے. لوگوں کو پتہ ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کرا. ہمیں یاد ہے جامعۃ الرشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا, حرام گوشت. اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چپکے سے جا کے نا اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون. لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ. بعض سیاسی جماعتوں نے جو جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں, جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی تھی یار کچھ, انہوں نے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ باد, اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے, حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, لیکن لے کے وہ لے گیا بھائی, وہ فیور لے گیا سب کچھ. اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے, یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, فیور سارا کس کو چلا گیا, ان کو. تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کسی کا باپ 100 دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے, یہ فیصلہ کر ہی نہیں. یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو, برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو, وہ برا ہے. وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھینک رہا ہے. پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں, آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا. کچھ ایک دفعہ 8-9 سال پرانی بات ہے, ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں, اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسے ویسے کام, اور یوں ہوگا, پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی, پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے, ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے, اور ایسا ادارہ, مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ.
اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی, آڈیو بیان, بڑے جوش میں. جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا, خام خام میں مشہور ہو جائے گا. میرا دل میں, میں نے کہا اس کو زبان سے نہیں کہا, میں نے کہا دل میں تو پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا, میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں, بعد میں پتہ چلا چندے لے کے بھاگ گیا لوگوں سے. تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ, واہ سبحان اللہ, بہت زبردست جذبہ ہے, آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے. جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو, آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا, پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہے بغیر 10 سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا, اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ. تو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں.